السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حضرت امام علی رضا علیہ السلام، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی۔ ناظرین اکرام، ولادت و سعادت آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو حدیث ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حدیث ہے یا دیگر جو ہے احادیث ہیں، تو جو سلسلہ ہوتا ہے، جو راوی ہوتے ہیں کہ مثلا فلاں نے اور محمد بن مسلم نے نقل کیا، یا مثلا زرارہ نے، اور یہاں تک کہ جو ہے امام تک پہنچتا ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے سلسلۃ الذہب یعنی سونا، یہ جو حدیث ہے تو جتنے راوی ہیں سب معصوم ہیں، یعنی آٹھویں امام نے اپنے پدر بزرگوار، ساتویں امام سے وہ جو ہے اپنے پدر بزرگوار، یہاں تک کہ مولا علی، حضرت علی علیہ السلام نے نقل کیا، پھر جو ہے رسول اکرم، اور رسول اکرم سے جناب جبریل نے، اور جناب جبریل نے جو ہے لوح اور قلم، اور پروردگار نے، تو اس میں جو ہے کوئی غیر معصوم راوی نہیں ہے، تو اسے جو ہے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اس حصار میں آ گیا، توحید کے حصار میں آ گیا، تو پھر اس کے لیے امان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے قلعے میں ہے، تو اب جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ امان میں ہے، پھر باہر سے جو ہے اگر مخالف ہوا چل رہی ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈھیلا مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے محفوظ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قلعہ میں ہے۔ تو جو بھی ولایت کے قلعہ میں ہو، توحید کے قلعہ میں، پھر اس کے لیے جو ہے امان ہے، پھر وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آٹھویں امام کی جو ولادت ہے، تو آٹھویں امام کا بھی نام علی، اور آٹھویں امام کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کا نام جو ہے وہ علی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا نام جو ہے اللہ ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں اللہ کا نام علی، اللہ، اور پھر امیر المومنین کا نام وہی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کا نام بھی علی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جو ہے ابھی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، 2 مہینہ 1 مہینہ قبل جو ہے آپ نے پڑھا ماہ رمضان میں، یا علیو یا عظیم۔ تو عزیزان محترم، آٹھویں امام کے سلسلے سے صرف جو ہے 2 واقعہ کی جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، تو اول تو یہ کہ آٹھویں امام کی زیارت کی اگر انسان جا رہا ہے زیارت کرنے، تو کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اور خود آٹھویں امام نے فرمایا کہ جو بھی ہماری زیارت کے لیے آئے گا، تو پھر جو ہے روز قیامت جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور نیک اعمال کا پلہ، نیک اعمال کم ہوگا، بد زیادہ ہوگا، تو ہم آئیں گے جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اور اس کے قدم جو ہے ڈگمگائیں گے، تو ہم اس وقت جو ہے آئیں گے جب اعمال تولا جا رہا ہوگا، اور بد اعمال وزنی ہوگا، نیک اعمال کم ہوگا، تو پھر ہم آئیں گے، اور آنے کے بعد پھر بخشش کرائیں گے، شفاعت کریں گے، اس کا نیک اعمال جو ہے وزنی ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آٹھویں امام کی زیارت جو بھی کرنے جائے گا، تو روایت میں خود امام محمد جواد علیہ السلام نے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس پہ جہنم حرام ہے۔ تو زیارت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج دیکھیں کہ آج بھی مشہد المقدس کس قدر جو ہے رونق ہے، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، آپ حرم دیکھیں اسلامی طرز کے بنیاد پہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہے، انسان جو ہے دن دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ تو آج بھی
آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہم کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا تو بغیر سوال کیے اہل بیت عطا کرتے تھے. اب اگر سوال کرے بغیر سوال کیے، سوال کرنے سے پہلے جب عطا کرتے تھے، تو اب جو بھی اہل بیت کی بارگاہ میں آ کر دعا کرے گا، سوال کرے گا. تو اب ملتا ہے کہ ایک شخص تھا ابو الحسن حروی، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا بلخ سے آیا، ایک آقا تھا اور اس کا غلام تھا. یہ دونوں آئے حرم میں، 8ویں امام کے حرم میں، اور آنے کے بعد دعا کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے. اور دعا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آقا جو تھا وہ جو ہے حرم کے قبر کے سرحانے سجدہ شکر بجا لا رہا تھا. جو غلام تھا وہ بھی سجدہ شکر بجا لا رہا تھا، یہاں تک کہ بہت طولانی. اب آقا جو ہے سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد آواز دیتا ہے غلام کو. تو اس نے کہا کہ لبیک. تو غلام نے کہا کہ ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں اور تم یہی دعا کر رہے تھے. کہا ہاں. اب جو ہے آقا نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تجھے آزاد کیا، جو کنیز ہے اسے بھی آزاد کر دیا، تمہاری زوجیت میں دے دیا، اور یہ مکان بھی تمہارے نام کر دیا، یہ زمین بھی تمہارے لیے، یہاں تک کہ تمہاری نسل تمہارے اولاد کے لیے ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور ہم نے جو ہے تمہیں آزاد کر دیا. جب غلام نے یہ سنا تو رونے لگا، اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے سجدے میں یہی دعا کر رہے تھے، اور پروردگار نے کتنی جلدی ہماری دعا قبول کر لی. تو عزیزان محترم، انسان جو بھی 8ویں امام کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو فوراً اس کی دعا جو ہے مستجاب ہوگی، فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے گی. اور ملتا ہے کہ عامر بن عبداللہ، یہ جو ہے شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حرم میں 8ویں امام کے حرم میں زیارت کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے، ترکی شخص ہے، وہ گریہ زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور ہمیں بھی ترکی زبان آتی تھی. تو ہم نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر جو ہے اولاد زندہ ہے تو پھر اس سے ملاقات کرا دے، درمیان میں فاصلہ نہ ہوا، اور اگر زندہ نہیں ہے، اگر مر گیا ہے تو پھر پروردگار بتا دے کہ محل دفن کہاں ہے، کہاں پہ دفن ہے، اس کی قبر کہاں پہ ہے. کہا کہ ہم نے دیکھا اس قدر جو ہے گریہ و جاری کر رہا تھا، رو رہا تھا. تو جب وہ حرم سے باہر نکلا تو ہم بھی اس کے ساتھ نکلے، اور ہم نے یہ سوچا، ہم نے بھی اس کے لیے دعا کی، ہم نے یہ سوچا کہ اسے جو ہے اپنے گھر لے کر چلیں گے، اور یہ جو ہے بہت پریشان ہے، گریہ و جاری کر رہا ہے، تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا. تو جیسے ہی باہر نکلا ہم بھی پیچھے تھے کہ اس کو لے کر چلے گئے. اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان حسین خوبصورت سامنے، اور یہ شخص جو ہے فوراً اس سے لپٹ گیا، اور لپٹ کر جو ہے زار و قطار رونے لگا. تو جب معلوم کیا کہ پرانا لباس تھا، پرانا لباس، تار تار لباس تھا، گندا لباس، پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم نے پہچان لیا، یہ ہمارا بیٹا ہے. اور یہ باپ تھا جو دعا کر رہا تھا. اب اس کے بعد جیسے ہی واقعہ پوچھا تو بتایا کہ اسحاق آباد جو جنگ ہوئی تھی، ہمارے ساتھ جو ہے بیٹا بھی تھا، اور اس کے بعد یہ گم ہو گیا، ہم تلاش کر رہے تھے لیکن جو ہے ہمارا بیٹا نہیں ملا، آخرکار آج ملا. اب سوال کیا بیٹے سے تو بیٹے نے یہ کہا کہ اسحاق آباد جو جنگ میں آپ سے ہم جدا ہو گئے تھے تو پھر جو ہے ہم نے ایک شخص کے گھر پناہ لیا، اس نے جو ہے ہماری خدمت کی، پرورش کیا، یہاں تک کہ ہم جو ہے سن بلوغ تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد ہمیں یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ لوگ جو ہے کہاں پہ ہیں، کیا ہے. اب بڑے ہو گئے تو ہم نے اجازت لی کہ ہم خود جو ہے معلوم کریں، اور معلوم کرنے کے بعد اپنے والدین کے پاس پہنچ جائیں. لہٰذا ایک قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ ہم بھی ہو لیے، اور یہاں تک کہ یہاں پہنچ گئے. تو شخص نے کہا کہ ہمارے یقین میں اور یہ اضافہ ہو گیا، ہمارا یقین جو ہے اور مستحکم ہو گیا، اور ہم پوری زندگی جو ہے یہاں پہ مجاوری کریں گے. ہاں ناظرین اکرام، 8ویں امام کی ولادت کی تاریخ جو بہت مبارک تاریخ ہے، لہٰذا جو ہے
ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی بارگاہ میں دعا کریں. جو بھی ٹوٹا ہوا دل جاتا ہے انسان کو اطمینان مل جاتا ہے, انسان کو سکون ملے گا. اگر انسان مریض ہے تو اسے جو ہے شفا ملے گی, ہر درد و غم جو ہے اس کا دور ہوگا. امام کی بارگاہ میں 8ویں امام کا واسطہ دے کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو اپنے اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اور ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سلمكم الله, اللہ حفظك انشاءاللہ. اسألكم دعا.